کہ قیامت والے دن میرا ایک واحد سہارا، صرف میرا جو سہارا وہ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم. باقی مجھے اپنے اعمال کے اوپر ایک ذرہ برابر اعتماد نہیں ہے کہ میں نے زندگی کے اندر قرآن پڑھایا، نمازیں پڑھائیں، تہجد پڑھی، فلاں کیا، قرآن کریم کی تلاوت کی، حافظ بنے. ایک بھی عمل کے اوپر کوئی اعتبار نہیں ہے. ہمیں جو سہارا ہے اور ہمیں جو آس ہے وہ صرف اور صرف ہمارے امام محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم. من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم یا عبادی الذین آمنوا ان ارضی واسعۃ فإیایا فاعبدون کل نفس ذائقۃ الموت ثم الینا ترجعون والذین آمنوا وعملوا الصالحات لنبوئنهم من الجنة غرفا تجری من تحتها الأنهار خالدین فیہا نعم أجر العاملین الذين صبروا على ربهم يتوكلون وكأين من دابة لا تحمل رزقها الله يرزقها وإياكم وهو السميع العليم ولئن سألتهم من خلق السماوات والأرض ليقولن الله فأنى يؤفكون الله يبسط الرزق لمن يشاء من عباده ويقدر له إن الله بكل شيء عليم صدق اللہ العظیم. نبی دا زمانہ ہوندا بخت سہانا ہوندا حسن و حسین دا سامنے نانا ہوندا. نبی دا زمانہ ہوندا بخت سہانا ہوندا حسن و حسین دا سامنے نانا ہوندا. مدنی دی دید ہوندی اکھیاں دی عید ہوندی مدنی دی دید ہوندی اکھیاں دی عید ہوندی اکھیاں دی عید ہوندی. مسجد نبوی دے وچ نت آنا جانا ہوندا حسن و حسین دا سامنے نانا ہوندا. نبی دا زمانہ ہوندا بخت سہانا ہوندا حسن و حسین دا سامنے نانا ہوندا. میں میزبان ہوندا سونا مہمان ہوندا. میں میزبان ہوندا سونا مہمان ہوندا. کسے شام میرے گھر مدنی دا کھانا ہوندا. نبی دا زمانہ ہوندا بخت سہانا ہوندا حسن و حسین دا سامنے نانا ہوندا. زہرا دے لاڈیاں نو جنتی شہزادیاں نو زہرا دے لاڈیاں نو جنتی شہزادیاں نو جنتی شہزادیاں نو چم چم سینے لاندا راضی دیوانہ ہوندا حسن و حسین دا سامنے نانا ہوندا. نبی دا زمانہ ہوندا بخت سہانا ہوندا حسن و حسین دا سامنے نانا ہوندا. طیبہ دی گلی ویندا عثمان و علی ویندا. طیبہ دی گلی ویندا عثمان و علی ویندا. عثمان و علی ویندا. صدیق تے عمر نال
دل دا یارانہ ہوندا حسن و حسین دا سامنے نانا ہوندا نبی دا زمانہ ہوندا بخت سہانا ہوندا حسن و حسین دا سامنے نانا ہوندا الیاس میں تر جاندا تیبہ وچ مر جاندا الیاس میں تر جاندا تیبہ وچ مر جاندا تیبہ وچ مر جاندا پڑھ دے جنازہ کا انج میں روانہ ہوندا حسن و حسین دا سامنے نانا ہوندا نبی دا زمانہ ہوندا بخت سہانا ہوندا حسن و حسین دا سامنے نانا ہوندا نادان کو اس بات کا بالکل نہیں پتا وَتُعِزُّ مَن تَشَاءُ وَتُذِلُّ مَن تَشَاءُ وَتُعِزُّ مَن تَشَاءُ وَتُذِلُّ مَن تَشَاءُ اللہ کے حضور یہ ہوتا ہے فیصلہ وَتُعِزُّ مَن تَشَاءُ وَتُذِلُّ مَن تَشَاءُ نادان کو اس بات کا بالکل نہیں پتا وَتُعِزُّ مَن تَشَاءُ وَتُذِلُّ مَن تَشَاءُ وَتُعِزُّ مَن تَشَاءُ وَتُذِلُّ مَن تَشَاءُ بنجر زمین پھولوں کی چادر بچھائے وہ پتھر کو موم موم کو پتھر بنائے وہ بنجر زمین پھولوں کی چادر بچھائے وہ پتھر کو موم موم کو پتھر بنائے وہ اس کی رضا اس کی رضا سے زہر بھی بن جاتا ہے شفا وَتُعِزُّ مَن تَشَاءُ وَتُذِلُّ مَن تَشَاءُ وَتُعِزُّ مَن تَشَاءُ وَتُذِلُّ مَن تَشَاءُ جھوٹی نماز شاد کی بارش فضول ہے مجھ کو ذلیل کرنے کی سازش فضول ہے میرا قدم قدم پہ نگہبان ہے خدا وَتُعِزُّ مَن تَشَاءُ وَتُذِلُّ مَن تَشَاءُ وَتُعِزُّ مَن تَشَاءُ وَتُذِلُّ مَن تَشَاءُ اگر تم جہان والوں کو نیچا دکھاؤ گے بیٹا حضور کا وہ شیشہ دکھاؤ گے آئے گی اس وقت آسمان سے یہ صدا وَتُعِزُّ مَن تَشَاءُ وَتُذِلُّ مَن تَشَاءُ نادان کو اس بات کا بالکل نہیں پتا وَتُعِزُّ مَن تَشَاءُ وَتُذِلُّ مَن تَشَاءُ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ نحمده ونصلي على رسوله الكريم أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم قال الله تعالى في القرآن المجيد والفرقان الحميد ألا بذكر الله تطمئن القلوب بقول شعر نہیں ہے ابتدا تیری نہیں ہے انتہا تیری نہیں ہے ابتدا تیری نہیں ہے انتہا تیری عبادت کر رہے ہیں روز و شب ارض و سما تیری عبادت کر رہے ہیں روز و شب ارض و سما تیری ہجر میں پھول میں کانٹوں میں ذروں میں فضاؤں میں ہجر میں پھول میں کانٹوں میں ذروں میں فضاؤں میں ہجر میں پھول میں کانٹوں میں ذروں میں فضاؤں میں نظر آتی ہے ہر سو شاہد مطلق ادا تیری تیری تسبیح پڑھتے ہیں فلک والے زمین والے تیری تسبیح پڑھتے ہیں فلک والے زمین والے ہوا کی سرسراہٹ میں بھی ہے حمد و ثنا تیری محترم اساتذہ کرام اور میرے ہم مکتب ساتھیوں
آج مجھے جس موضوع پر لب گشائی کرنے کا موقع ملا ہے وہ ہے سکون قلب۔ محترم سامعین حضرات، آج دنیا میں ہر انسان سکون قلب کا متلاشی ہے۔ ہر نوع انسانی اس جستجو اور سعی میں ہے کہ کسی طرح اس کو سکون قلب حاصل ہو جائے۔ محترم سامعین حضرات، کسی نے سکون قلب کو خوبصورت عمارتوں اور بنگلوں میں تلاش کیا، کسی نے سکون قلب کو مال و دولت کی کثرت میں تلاش کیا، کسی نے سکون قلب کو صدارت و وزارت میں تلاش کیا، لیکن رب کائنات فرماتے ہیں، ارے سنو سکون قلب کے متلاشیوں، کہاں بھٹکتے پھر رہے ہو؟ سنو سنو، الا بذکر اللہ تطمئن القلوب، کہ میں نے دل کے چین اور سکون کو اپنی یاد اور ذکر میں رکھا ہے۔ اگر تم سکون قلب چاہتے ہو تو مجھے، اگر تم سکون قلب چاہتے ہو تو کہ میں نے دل کے چین اور ذکر کو، اگر تم سکون قلب چاہتے ہو تو ذکر کی طرف آ جاؤ۔ شعر بھی کیا خوب کہتا ہے، نہ دنیا سے نہ دولت سے نہ گھر آباد کرنے سے، نہ دنیا سے نہ دولت سے نہ گھر آباد کرنے سے، تسلی دل کو ہوتی ہے خدا کو یاد کرنے سے۔ محترم سامعین حضرات، اللہ تعالیٰ کا ذکر کرنے والے اور نہ کرنے والے کی مثال ایک زندہ اور مردہ کی طرح ہے۔ اگر انسان اللہ تعالیٰ کا ذکر کرتا ہے، اگر انسان اللہ تعالیٰ کے ذکر سے غافل ہو جاتا ہے تو اس کی زندگی ایسی ہے کہ سمجھ لو کہ اس کی زندگی ایسی ہے کہ اس کی زندگی پر غفلت کی نیند طاری ہو چکی ہے۔ محترم سامعین حضرات، میرے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، تمہارے جسم میں ایک گوشت کا ایسا ٹکڑا ہے، جب وہ درست ہو تو تمہارا پورا جسم درست ہو جاتا ہے، اور جب وہ بگڑ جائے تو تمہارا پورا جسم بگڑ جاتا ہے۔ محترم سامعین حضرات، اللہ تعالیٰ کا ذکر کرنے سے دل کو جو برکت، لذت، حلاوت، طہارت، سرور اور طمانینت حاصل ہوتی ہے وہ کسی ایسے شخص سے مخفی نہیں ہے جو کچھ دن اس پاک نام کی رٹ لگا چکا ہو اور سارا زمانہ اس کو حرص جان بنا چکا ہو۔ ایسا آخر کیوں نہ ہو کہ خود خالق کائنات کا فرمان ہے، الا بذکر اللہ تطمئن القلوب، یعنی دلوں کو راحت صرف اور صرف میری یاد سے ملتی ہے۔ تو میرے بھائیوں اپنے دلوں کو نور ہدایت سے منور کر لو۔ تو میرے بھائیوں اپنے دلوں کو نور ہدایت سے منور کر لیجئے۔ اگر سکون قلب چاہتے ہو تو اللہ تعالیٰ کی یاد سے غافل مت ہو جانا۔ آخر میں یہی کہوں گا، دلوں کو سکون ملتا ہے ذکر خدا کے ساتھ، دلوں کو سکون ملتا ہے ذکر خدا کے ساتھ، یہی وہ روشنی ہے جو رہتی ہے وفا کے ساتھ، یہی وہ روشنی ہے جو رہتی ہے وفا کے ساتھ۔ وآخر دعوانا عن الحمد للہ رب العالمین۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ نحمده ونصلي على رسوله الكريم، أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم، والذين جاهدوا فينا لنهدينهم سبلنا وإن الله لمع المحسنين۔ بقول شاعر، نامی کوئی بغیر مشقت کے نہیں ہوا، نامی کوئی بغیر مشقت کے نہیں ہوا، 100 بار جب عقیق کٹا تب نگین ہوا۔ محترم استاد کرام اور میرے ہم مکتب ساتھیوں، آج مجھے جس موضوع پر لب کشائی کرنے کا موقع ملا ہے وہ ہے محنت کا انعام۔ محترم سامعین حضرات، یہ بات تو روزی روشن کی طرح آیا ہے کہ جس قوم و ملت نے بھی محنت کو اپنایا انہوں نے پوری دنیا سے اپنا لوہا منوایا، اور اس کے مقابلے میں جس قوم نے بھی محنت سے جی چرایا وہ ہمیشہ ناکام و نامراد رہا۔ محترم سامعین حضرات، ہمارے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے محنت کرنے کی ترغیب دی اور تمام کام خود اپنے ہاتھوں سے کرتے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے بکریاں چرائی، تجارت بھی کی، مزدورے کے گھردرے اپنے ہاتھوں کو لب نبوت سے چوما بھی، اور فرمایا کسب الجلال فریضۃ بعد الفریضہ، یعنی حلال کمائی کرنا فرض کے بعد بھی فرض ہے۔ محترم سامعین حضرات،
ایک دن ہمارے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں ایک غریب آدمی آیا. عرض کیا کہ یا رسول اللہ میں بہت غریب ہوں, کچھ مدد کیجئے. حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے پوچھا تم کیا کرتے ہو؟ بولا کچھ نہیں. حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کوئی چیز ہو تو لے آؤ. وہ آدمی کچھ چیزیں لے آیا. حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے وہ چیزیں بکوا دی اور پیسے اس کو دے دیے اور فرمایا ان پیسوں سے ایک کلہاڑی رسی لے آؤ. وہ آدمی بازار گیا, ایک کلہاڑی رسی لے آیا. حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے وہ کلہاڑی اپنے ہاتھوں سے اس میں ایک لکڑی کا دستہ ڈالا. پھر اس آدمی سے فرمایا اب جنگل جاؤ, لکڑیاں کاٹو اور انہیں بازار میں بیچاؤ, اس طرح اپنی بیوی بچوں کا پیٹ بھرو. اس آدمی نے حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی باتوں پہ عمل کیا. روزانہ جنگل جاتا, لکڑیاں کاٹتا اور انہیں بازار میں بیچاتا. اس نے خوب دل لگا کے محنت کی, خوب پیسے کمائے. کچھ دنوں میں اس کے حالات ٹھیک ہو گئے. ایک دن وہ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس گیا. حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم اس کو دیکھ کے مسکرائے اور پوچھا کیا حال ہے؟ عرض کیا یا رسول اللہ آپ تو بڑے مزے میں ہوں. یہ سن کے حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم بڑے خوش ہوئے. تو کسی نے کیا خوب کہا ہے, من جدہ وجدہ, جو محنت کرتا ہے پھل وہی پاتا ہے. اس لیے میرے امت صفیہ کے پروانوں, کلمۃ اللہ العلیٰ کی قرآن لے کر ترکت فیکم امرین لن تضلوا ما تمسکتم کا پیمانہ لے کر میدان عمل میں آؤ. اپنی کوتاہیوں کو چھوڑو اور محنت کرو. آخر میں بس یہی کہوں گا, راحت جسے کہتے ہیں وہ محنت کا صلہ ہے. راحت جسے کہتے ہیں وہ محنت کا صلہ ہے. راحت طلبی موجب راحت نہیں ہوتی. راحت طلبی موجب راحت نہیں ہوتی. واخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین.